السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تھے تو ان کو یہ واقعہ سنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک جن کی ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی تو اس جن نے صحابی رسول کو کشتی کی دعوت دی، تو صحابی رسول نے اس جن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے کشتی کی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابی رسول اس جن پر غالب آ گئے اور اس جن کو زمین پر دے پٹخا۔ جب کہ آپ سب دوستوں کو تو جنوں کی طاقت کا پتہ ہی ہوگا، وہ تو وادیاں تک پلٹ دیتے ہیں، جو کہ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو گرا دیا، اس پر وہ جن اپنی شکست نہیں مانا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھ سے کوئی دھوکہ ہوا ہے، مجھ سے دوبارہ کشتی کرو تو پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت میں بہادر کون ہے۔ تو ان صحابی رسول نے کہا، کوئی بات نہیں، دوبارہ کشتی کر لیتے ہیں۔ تو کشتی دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو اس بار بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جن پر غالب آ گئے اور جن کو زمین پر دے پٹخا، جبکہ اس جن کو تو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہی بہت تھا، اس نے تو خود کشتی کی دعوت دی تھی۔ تو صحابی رسول نے اس جن سے کہا، تم تو بہت کمزور سے جن ہو، تمہاری تو کلائیاں بھی کتوں کی طرح پتلی اور کمزور ہیں۔ صحابی رسول نے کہا، کیا سارے ہی جن تمہاری طرح ہوتے ہیں، یا کہ تمہاری ہی ایسی حالت ہے کہ تم مریل سے نظر آ رہے ہو؟ تو اس پر جن نے کہا، میں تو جنوں میں بہت صحت مند جن ہوں اور آپ مجھے کمزور سا قرار دے رہے ہیں، میں تو بڑا مضبوط اعصاب والا اور بہت طاقتور ہوں۔ تو جن نے تیسری بار پھر کشتی کے لیے کہا کہ اس بار آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ تو جب اس جن نے دوبارہ کشتی کی دعوت دی تو ساتھ علم کا لالچ بھی دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ 2 بار تو پہلے ہار چکا تھا۔ اس بار اس نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے یا نہیں۔ تو اس نے کہا، اگر تم مجھے اس بار بھی گرا لو گے تو میں تمہیں ایک بہت قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جو تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ تو صحابی رسول مان گئے کہ چلو تیسری بار بھی کشتی کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہونا تھا، تیسری بار بھی صحابی رسول نے اس جن کو زمین پر گرا دیا اور کہا، چلو اب مجھے وہ علم، وہ وظیفہ بتاؤ جو تم کہہ رہے تھے۔ تو جن نے کہا، کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو جن نے کہا، یاد رکھو، جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایسا بھاگتا ہے کہ پھر صبح تک واپس نہیں لوٹتا، پھر دور ہی رہتا ہے۔ اب دوستو دیکھیں، خود بھی وہ شیطان ہے اور اپنے ہی خلاف وظیفہ بھی بتا رہا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، آیت الکرسی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں کہ بندہ جب رات آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس رات شیطان اس کے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور صبح تک واپس نہیں آتا، اور پڑھنے والا شیطان کی سازشوں اور حملوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی ساری رات چین سے بسر ہوتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، اے عبداللہ بتاؤ تو صحیح، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے جو جن پر غالب آ گئے اور 3 مرتبہ انہوں نے جن کو کشتی میں شکست دے دی، یہ کون ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سوائے ان کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبد الخطاب ہیں جن کی ہیبت جنوں پر بھی ہے اور جو پہلوانی میں جنوں پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔
شکریہ.